الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں اور بھائیوں، میں نے اس سے پہلے اللہ کے نبی کا ارشاد جو آپ نے حضرت ابو ہریرہ کے سامنے پیش کیا تھا، ان 5 چیزوں کو میں دوبارہ گنواتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کے نبی نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو، بہتر زندگی چاہتے ہو، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی، تو اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ ہر چیز کے اندر، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، ہر چیز کے اندر، عبادات، معاملات، جو کچھ بھی ہو، ہر چیز کے اندر حرام سے بچو۔ جب حرام سے بچو گے تو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اور فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ اللہ نے تم کو جتنا دیا ہے حلال طریقے سے، اس پر راضی ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ لوگوں میں تمہیں بے نیاز کر دے گا، کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔ اور فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا۔ پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرو تو تم کامل مومن بن جاؤ گے۔ اور فرمایا وَأَحِبْ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہ تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو، لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو تو تم کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ اور فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضَّحَكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ زیادہ ہنسی مذاق نہ کرو، زیادہ ٹھٹا نہ کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دینے والی چیز ہے۔ دل انسان کا مردہ ہو جاتا ہے، اب وہ کسی سے ڈرتا نہیں، کسی سے خوف نہیں کھاتا۔ اور یہ 5 چیزیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے سن کر اس کو نقل کیا، اور یہ وہ 5 چیزیں ہیں جس پر ہمارا اگر عمل ہو جائے تو صحیح معنی میں ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ میرے دوستو، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں اپنے حبیب حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے پیغمبر، جب میرے بندے میرے بارے میں کچھ معلوم کریں، پوچھیں، اور تو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اور قریب مطلب یہ ہے کہ جب مجھے پکارتے ہیں تو میں سنتا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے صاف اعلان کیا، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ فرمایا کہ جب میرے بندے میرے بارے معلوم کرنا چاہیں، یعنی اللہ کہتے ہیں میں اتنا قریب
نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ کہتے ہیں شہرگ سے زیادہ قریب، اتنا قریب اتنا قریب. یہی آپ کی ہتھیلی ہے، اگر آپ دور سے دیکھیں گے تو لکیریں آپ کو نظر آئیں گی، لیکن جب آپ بالکل قریب کر دیں گے وہ لکیر آپ کو نظر نہیں آئیں گی. اتنا قریب اللہ ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. ہم جان گئے کہ تیری پہچان یہی ہے. میرے دوستو، اللہ رب ذوالجلال بندے کے اتنے قریب، بندہ جو کچھ کرتا ہے جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتادوں کو مقرر کر رکھا ہے جو ہر بات کو اخذ کرتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے زبان سے ایک بات کہی تھی، تنہائی میں، اکیلے میں، اندھیری رات میں، دیوار کے اوٹ میں چھپ کر، پہاڑ کے کوہ میں، سمندر کے تہ میں ہم نے ایک بات کہی ہے، لیکن اس بات سے بے خبر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب کو سب کچھ معلوم ہے. قرآن میں میرے دوست بزرگوں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کی کیفیات کو بھی جانتا ہے، دلوں میں کیا کھٹک پیدا ہو رہی ہے آپ کے، اللہ اس کو جانتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے. کہیں بھی رہو، کسی جگہ رہو، تم جہاں بھی رہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں ہم نے کہہ دیا وہ موجود نہیں تھے، ہم نے غیبت کر دی، برا بھلا کہہ دیا، گالی دے دیا، یا اس کے خلاف کوئی بات کہی، یا کچھ بھی کہا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ موجود نہیں ہے. میرے دوستو اگر وہ موجود نہیں ہے تو اس کا رب موجود ہے. قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، قرآن کہتا ہے کہ تم نے زبان سے کوئی بات کہی ہے، وہ فرشتادہ تیار ہے، نگہبان تیار ہے، وہ نوٹ کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ کہتے ہیں معزز فرشتے لکھتے ہیں جو کچھ کرتے ہو، چاہے ذرہ تم نے نیکی کیا وہ بھی، برائی کیا وہ بھی. قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اللہ کہتے ہیں ذرہ برابر نیکی کیا ہے وہ بھی دیکھ لو گے، برائی کر رکھا ہے وہ بھی دیکھو گے. اللہ کے یہاں ہر چیز محفوظ ہے. اللہ کیسے محفوظ کرتے؟ قرآن کہتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اللہ کہتے ہیں اللہ نے ہر چیز کو گن رکھا ہے لکھ کر. کہاں رکھا ہے؟ قرآن کہتا ہے کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، لکھا ہوا دفتر ہے، مقرب فرشتے اس کی نگہبانی کر رہے ہیں. تم کچھ بھی کرتے ہو، کچھ بھی کہتے ہو، اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے. تو میرے دوست بزرگو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پتہ ہے. تو اب یہ ہے کہ انسان، تو میں نے عرض کیا کہ اللہ خود کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اے پیغمبر جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دیجئے اتنا قریب جب پکارتے ہیں سنتا ہوں. جب بھی پکاریں، دن میں، رات میں، تنہائی میں، مجمع میں. میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے بہتر چیز، مکرم چیز کوئی نہیں۔ اور دعا بھی مانگنے کا طریقہ نبی پاک نے بتا دیا۔ میرے دوست بزرگوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب دعا مانگتے تھے اور اس طرح روتے تھے، ایسے روتے تھے، کبھی کبھی بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آپ اتنا رو رہے تھے، ایسا لگتا تھا کسی دیگ کے اندر پانی کھول رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب سنا، ان سے رہا نہیں گیا۔ حضرت صدیق اکبر تشریف لائے، کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ رونا بند نہیں کریں گے جان دے دوں گا۔ روایت میں آتا ہے جبریل تشریف لائے، کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنی امت کے لیے جو کچھ مانگا ہے اللہ نے قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی کہتے جبریل تم پہلے کیوں نہیں آئے؟ کہا کہ یا رسول اللہ پہلے کوئی صدیق بنے، پہلے کوئی دیوانہ بنے تب آئے۔ رسول اللہ کے دیوانے تھے صحابہ نے اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف کبھی بھی کسی وقت بھی کوئی کام ایسا نہیں کیا جس سے نبی پاک ناراض ہو جائیں۔ اس صحابہ کا صدقہ ہے، احسان ہے کہ آج دین ہم تک پہنچا ہے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، اب یہ ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ الدعاء سلاح المؤمن، مومن کا ہتھیار ہے دعا، اور فرمایا الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، دعا تو موت کو بھی ٹلا دیتی ہے اور نیکی عمر کو بڑھا دیتی ہے۔ لیکن دعا مانگ کے تو دیکھیں، دعا تو اللہ سے مانگیں، تنہائی میں رو رو کر اپنے رب کو راضی کریں۔ میرے دوست اگر انسان اللہ کا بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں، اس بندے کی مغفرت کا اعلان کرتے ہیں، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ آج تو ہم دعا مانگتے ہیں، دعا مانگنا بھی نہیں آتا، ہم تو ہاتھ ملتے رہتے ہیں، ہم تو جلدی کے چکر میں رہتے ہیں۔ میرے دوستو ہم تو کبھی تنہائی میں مانگتے نہیں۔ میرے دوستو مانگ کے دیکھو وہ کیسا دیتا ہے، وہ رب دینے والا۔ ہم مانگے تو صحیح، آپ کا چھوٹا بچہ اگر آپ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو آپ کو رو کر منا لیتا ہے، کیا ہم اپنے رب کو رو کر نہیں منا سکتے؟ میرے بھائی بزرگوں نوجوانوں، اس وقت جو حالات ہیں، جو مصیبتیں سر پر ہیں، اس کا ایک حل یہ ہے کہ ہم آپس کے اندر اتحاد پیدا کریں اور خوب اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگیں، دعا کریں۔ رات میں بھی معافی مانگ کے دعا مانگ کے سو جائیں، صبح بھی معافی مانگیں اللہ سے، خوب استغفار کریں، اللہ کو راضی کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ سے دعا کہ اللہ رب ذوالجلال ہمیں نماز کا پابند بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر امن و امان عطا فرمائے۔